کدی سورہ نہ پڑھ دے، لمبیاں لمبیاں سورتاں تلاوت کر دے تاکہ جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے نے سارے نماز اندر شامل ہو جان۔ یہ لمبی نماز پڑھاندے نے، اندھیرے اندر چونکہ نماز شروع کردے سن۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک ہور انداز بھی ہے، انج نہیں کہ بس تکبیر ہوئی کہ اللہ اکبر نہیں۔ پیارے عمر جدوں تک صفاں ٹھیک نہ ہو جاتی نماز شروع نہیں سی کرتے، فرماتے سبو صفوفکم، صفا برابر کرو۔ نبی پاک کی حدیث بھی ہے، نماز کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ صفا کو ٹھیک کرو، اور نمازی کا دوسرے نمازی اندر خلا نہیں ہونا چاہیے۔ اج یہ نماز کتنے اج کوتھے کھڑا ہے، کوتھے کھڑا ہے، ایک 45 کھڑا ہے، ایک 44 کھڑا ہے، ایک کلونی کھڑا ہے، ایک پرے پنڈ دوسرے کھڑا ہے، ایک ہی ہو رہی جماعت ہو رہی ہے۔ جماعت کا ثواب 27 کا کیویں ملے گا؟ نبی کی سنت کی ہے، کندھے نہ کندھا پیر نہ پیر گٹے نہ گٹا ملا کے صحابہ نماز اندر کھڑے ہوتے تاں ہی سب سیدھی ہوندی ہے۔ سیدنا عمر ادو تک تکبیر تحریمہ نہیں سی کہندے جدوں تک لوگ صفا ٹھیک نہیں سی کر لیندے، کیونکہ حضرت عمر کو پتا سی نبی پاک نے فرمایا جے دو نمازی اندر خلال ہوئے، فاصلہ ہوئے، وہ دے اندر شیطان بکری دا بچہ شکل بن کے کھڑا ہو جاتا، پھر نمازی دی خراب کرتا ہے۔ اج یہی وجہ شاید نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں لیکن دلوں دا کوڑ نہیں مکدا، شیطانیاں ساڈے اندر بہت بھرپور ہو گئیاں، نماز بھی پڑھی جانی ہے، شیطانیاں تو بھی نہیں روکدے، شرارت بھی جاری ہے۔ کیوں؟ نماز شیطان نے ویسے خراب کر دیتی ہے۔ سب بنانی ہے بنیاد مرصوص بن کے، بنیاد مرصوص کی ہوتا ہے جو کرتے ہو نا جوتاں وغیرہ جہاں ہوتا ہے رنگ ساد، وہ پہلے پروٹین بھرتا ہے، سوراخ بند کرتا ہے، پھر بعد میں رنگ پھیرتا ہے تاکہ کوئی دراڑ باقی نہ رہے۔ یہ کہتے ہیں بنیاد مرصوص نمازی کے اندر ایک دوسرے نمازی کے نال خلال نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ نبی پاک نے فرمایا شیطان تہاڈی نماز نوں بکری دے بچے کی شکل بن کے خراب کر دے گا۔ ہن کوئی تراب اندر اور لو جی شیطان نے اتنے ہی کھڑا ہونا کہ جہاں لتاں کھولیاں ہوندیاں نے شیطان اتوں تھلوں نہیں داخل ہو سکتا۔ میں کہا شیطان تیرے نوں غیرت مند زیادہ ہے، شیطان نے باپ آدم نوں زندے نوں سجدہ نہیں کیتا، تیری لتاں تھلوں لگدا؟ شیطان غیرت مند ہے، اگر جب مجبور ہو گیا انہیں باپ آدم نوں زندہ نوں سجدہ نہیں کیتا، غیرت وہ نے گوارا نہیں کیتا، تکبر کیتا کہ میں بڑا ہاں، تیری لتاں تھلوں لگدا؟ پیر نہ پیر ملے ہونا چاہیے، کچے نہ کچا ملے ہونا چاہیے، گوڈے نہ موڈا ملے، پھر ہے نماز کا انداز۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی ہے۔ سیدنا عمر نے صفا ٹھیک کی دیا نے، جدو بعد آئی صفا ٹھیک ہو گئی، سیدنا عمر نے ہاتھ بندے نے اللہ اکبر کیا کہ سورہ آپ جو تلاوت شروع کی دیا۔ حضرت عمر بن معمور فرماتے ہیں میں بھی اس نماز اندر شامل تھا، میرے تو بس قریب عبداللہ بن عباس ہی سن، اور کوئی نہیں سی، باقی صحابہ دور دور سن۔ پیارے عمر پڑھ رہے ہیں وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اے آتے پہنچے نا ابو لولو بندے پیچھے جڑا چپیا سی اٹھ کے خنجر دے وار کیتے نے، تین وار نے کیتے جڑی خواب آئی سی تین ٹھوکیا دی اج پوری ہو گئی، صاحب لوگ سی نا دو دائی دار خنجر تے خنجر مارے ہیں۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے زمین تے گرے لہو لہان ہوئے، فرمان لگے مینوں کسے کتے نے کٹ لیا ہے، کسے کتے نے مینوں ڈاک لیا ہے۔ اے حضرت عمر بن معمور فرماتے نے میں گل سنی ہے، تے جدوں گل سنی پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مسندے تے کھڑا کیتا ہوئے۔ وہ آئی اج عمر دا نام لینا سوکھا ہوئے، عمر دا کردار اپنانا بڑا اوکھا جے، اج حسین دے تذکرے سوکھے نے، حسینی بننا بڑا مشکل ہے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، آج آپ میں بھی غور کرا تے تسی بھی غور کرو۔ آؤ دیکھو انداز کی ہے، ادھر وقت امیر المومنین نے نبی پاک دا سسر ہے، جنتی شہزادہ ہے، 22 لاکھ مربع میل دا بڑا حکمران ہے، خنجر لگے نے، لہو لہان ہے، زمین دے گر چکے ہیں، پیٹ خاک ہو گیا ہے، لیکن صحابہ نے نماز کی فکر پر
تک ہی رکھیے، نماز میں ضائع نہیں ہو دیتا. وہ تو عمر لیتے رہے. عبد الرحمان بن عوف اٹھ کے کھڑے ہو کے جلدی جلدی چھوٹیاں چھوٹیاں 2 سورتیں پڑھ کے انہوں نے فجر کی نماز مکمل فرمائیے. پہلے اولاد پڑھیے، بعد امیر المومنین اٹھایا گیا. یہ نہیں پرواہ کی تھی امیر المومنین لہو لہا نے. سانجھے تھوڑا کم ہو، نماز بھی گئی، جمعہ بھی گیا، ہاں جی عید بھی گئی. چند ٹکے والا فائدہ، چند دوستاں بیلیاں گپ شپ اندر مگن ہو کے نمازاں دی پرواہ کوئی نہیں، جمعے دی پرواہ کوئی نہیں، عیداں دی پرواہ کوئی نہیں. کیا دیکھ عمر پہ ہے، زخمی ہے بدن، لہو لہان ہے، خون نچڑ رہا ہے مصلی نبوی تے، لیکن سیاپا نے پہلے نماز مکمل کی تھی، پھر عمر کی طرف نماز مکمل. عمر بن عوف فرماتے کسی کو سمجھ نہیں ہے، جڑے قریب قریب سے انہوں نے پتہ لگا کوئی حادثہ ہوا ہے، لیکن دوسرے سیاپا کو کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے نماز جی سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتا. جو آواز نہیں نہ ہوئی عمر دی، انہیں سمجھا کہ بھول گئے نے، سبحان اللہ کا ترانہ شروع کیتا. یہ بھی کردار ہے جو امام کو دے کی کہنا سبحان اللہ، اللہ اکبر نہیں کہنا. خیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے نے مسجد نبوی اندر نے سب تو پہلا سوال کیتا. فرمان لگے ابن عباس ہے کیونکہ قریب سن نا، دیکھ میرا قاتل کون ہے. انظر من قتلنی، کہنے لگے ڈھونڈو میرا قاتل کون ہے. یہ مجوسی کیسا ہے، انہیں خنجر مارے تے نکلے آوے حضرت اندر. عبد المجید الدین حیات ہے جو بندہ بہت بڑا شاہ سوار خطابت ہے، بڑا خطیب ہے اونچے درجے دا، انہیں بھی منے ہیں. اج مسیحا کے انداز نہیں نہ ہوتا، لیکن اپنی کتاب اندر بھی لکھیا، اپنی تقریر اندر بھی بولیا. کہنے لگا صفا اینیاں چونا کٹ سن، سیاپا پھیر پھیر کے کھڑے سن. مجوسی نو نسن دا راہ نہیں لبیا. 17 صفا نے پار کیتیاں، 13 بندے زخمی کیتے، جنہاں وچوں 7 نبی پاک دے یار شہید ہو گئے. لیکن نسن دا راہ پھر بھی نہیں لبیا. وہ جو سلام پھیر کے نماز عبد الرحمان بن عوف نے نماز دا سلام پھیرے ہے. ایک صحابی کو لمبا جھکا سی، انہیں اے جو تے سٹیا تے انہوں گرفتار کیتا. جو گرفتار کیتا شکنجے چ لیا، انہیں سمجھا میں ہن بچدا نہیں، انہیں اپنے آپ تے خنجر مار کے وار کیتا. یہ بھی ایک تحریک ہوندی ہے، یہ بھی ایک خرابی دی جڑ ہوندی ہے. لیاقت علی خان نو راولپنڈی دے میدان اندر گولی مارن والا خود بھی گولی مار گیا تاکہ رات کو بجان نیاز ختم ہو جائے. کنے بھیجیا سی، کتھوں آیا سی، شماہت کو کام دا انداز ہوندا ہے. یہ بھی ایک تحریک دا انداز ہوندا ہے. اسی واسطے مجوسی نے اپنے آپ کو خنجر مارے ہیں. پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کون ہے میرے قدر اندر. عبداللہ بن عباس فرمان لگے عمر جی وہی مجوسی ابو لولو فیروز نے تانوں خنجر مارے ہیں. پیارے عمر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یقتلنی فیہ. فرمان لگے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے یہ میرے قدر اندر کسی مسلمان دا ہاتھ نہیں دے. نال عبداللہ بن عباس نے حضرت بارما لگے ویکھیا کہ تہاڈا ہی نظریہ سی کہ انہاں نوں مدینے رکھو. عبداللہ بن عباس فرمان لگے عمر جی آرڈر کرو سارے غلاموں کو قتل کر دئیے. فرمان لگے نہیں ہن قتل کادا کرنا ہے، ہن تے تہاڈی زبان بولن لگ گئے نے، تہاڈی طرح نمازاں پڑھن لگ گئے نے، تہاڈی طرح حج کرن لگ گئے نے، تسی کیویں قتل کرو گے؟ ہن یہ اندر پیغام ہے جڑا نماز پڑھے جڑا حج کرے وہ قتل نہیں کریدا. چاہے وہ کتنا بھی کیا گزریا، مسلمان کتنا بھی کیا گزریا ہوئے، انہوں کلمے کی وجہ تو قتل کرنا اسلام نے جائز قرار دیتا، وہ جائز نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے الحمدللہ کلمہ پڑھیا خیر مختصر کرا گھر اندر لے جایا گیا وے، چار پائی تے لٹایا گیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیٹ بالکل چاک ہو گیا ہے، نبیذ لے گئی پی لئی لیکن پیٹ راؤں باہر آ گئی ہے. زخمی کہنے نے پھر دودھ پیش کیتا گیا، دودھ بھی پیتا لیکن پیٹ راؤں باہر آ گیا وے. صحابہ کرام آنا شروع ہو گئے، انصاری بھی آئے، مہاجر بھی آئے، نبی پاک دے یار باری باری پتہ لینے واسطے تے مہاجر واسطے آئے. ایک نوجوان اس سے سنا دے اندر آیا آ کے کہنے لگا عمر جی اللہ کی طرف تمہیں خوشخبری ہوئے، تسی اسلام قبول کیتا پہلے پھر اللہ نے تمہیں نبی پاک دی رفاقت دیتی، پھر اللہ نے تمہیں خلافت دا عطا فرمایا، پھر تسی دنیا اندر عدل و انصاف قائم کیتا. اے عمر تسی خوش ہو جاؤ،
دیتا ہے ہوں شہادت کے رتبے تے فائد ہو جا رہے ہو سیدنا عمر نے کی فرمایا فرماتے نے اے نوجوان میرا معاملہ تے اے میری نیت اے میرا کام برابری چ چھٹ جائے اج اسی نے گناہوں تے لبڑے فکر فاقہ کوئی نہیں آخرت کی فکر کوئی نہیں گرمی دے روڑے ضرور ہوئے بڑی گرمی ہے لیکن قبر دی گرمی دا فکر فاقہ کوئی نہیں وہ عمر جنتی ہے کہ نبی پاک دا یار ہے جنت اندر بھی مزار اندر بھی غور اندر بھی ہر جگہ یار ہے پکا جنتی ہے لیکن فکر کی نہیں آخرت دی فرمان لگے نوجوان میرا دل تے کر دیا ہے میری نیکیاں تے میرے گناہ برابر ہو جائے میں برابری تے چھوڑ جاؤں پھر بھی سودا مہنگا نہیں یہ تریفہ کی دیا نا تو چلا گیا جان لگا نا جیسے تو عمر کی نگاہ پہ گئی شلوار تکڑیاں تو تھکے سارے ورگا ہوتا وہ لو جی روز پھر ساڈا تعلق والا ہوا وہ لوگ کی چوکنا جان جو فیصل ہے یہ کہڑا کوئی ایڈا بڑا گناہ ہے یہ نہ نظریہ اج مسلمان کا پتر ہو کے نبی پاک کی حدیث کو طنز کرے شرم کرنی چاہیے ایسے مسلمان نو آپ یہ عمل نہیں کرتا جڑے عمل کرتے ہیں انہوں بھی ٹوک دے شلوار تکڑیاں تو تھلے بولنے کی سنگت کوئی نہیں سیدنا عمر نو کھاتا پیتا پیٹ میں باہر آ رہے ہیں زخموں دے نال چور لے موت و حیات کی قسم کش ہے لیکن نبی پاک کی سنت کی مخالفت دیکھی ہے فرمایا اس نوجوان کو واپس آیا فرمان لگے بھتیجے شلوار اپنا تہبند تکنے تو اونچا رکھیا کر اتنا کپڑا صاف رہتا ہے یہ تقوی تے زیادہ قریب معاملہ ہے پھر بات جو فرمان لگے عبداللہ بن عمر دیکھ میرے دنیا کی نہ کرنا ہے سانو فکر ہے کبھی کرتے دی یہی جانے ہیں دین کا کبھی فکر دیتے مر کے تو مولوی کہہ دے گا وہ جی جن میں پتہ نہ ہو جو پڑھا کو لے رہے ہو پیو کو لے رہے ہو فلانے کو لے رہے ہو فلانے کو لے رہے ہو پیچھوں کو دیر چاہے نہ دیر یاد رکھی یہ مقبوض مر گیا یہ قرضہ وہ رسال مال اللہ فرمایا اگر جنتی بھی ہوا تو جنت اندر نہیں جا سکے گا ادھر تک تیرا قرضہ پچھلے ادا نہیں کریں گے شہید بھی ہو کے مر جائے یہ مقبوض ہو کے مریا جو تک قرضہ ادا نہیں ہوگا جنت نصیب نہیں ہوئے گی فکر کرو فکر آج کے اندار ہی کرتے ہو گئے نا یہ گل کر دی مولوی تو کسی ساڑھے تے ہٹ کی ہے میں فلانے دے پیسے دیتے ہیں تو لگتا انہیں کیا ہونا ہے ظالم انسان ہی نبی کی شریعت ہے تیری قبر سیدھی کرن دا انداز ہے خوش ہویا کر تینوں اللہ نے کوئی ایسا بندہ دے دیتا ہے تیرے دل اصلاح واسطے تیار کرا ہے تیرے اندر خرابیاں دیکھی ہے فوراً کی اصلاح کری دی ہے ہر نبی پاک کی حدیث ہے ہر نبی پاک کا فرمان اس طرح نہیں اس طرح ہے تو کہنا میں تے ہٹ کی فرمان لگے دیکھ میرے جن میں کرنا پھرنا عبداللہ بن عمر فرمان لگے مجھے 86